مردے کو ثواب پہنچانے کا سب سے صحیح اور سنت طریقہ کون سا ہے، اور کیا عورتیں بھی اپنے مردوں کے نام سے قرآن پڑھ کر بخش سکتی ہیں؟ دیکھو، مرحومین کو اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے اور کن چیزوں کا ان کو ثواب ملتا ہے مرحومین کو، اور عورتیں کس طریقے سے اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کر سکتی ہیں۔ اگر کسی کے والدین یا عزیز و اقارب میں سے یا کوئی بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، تو اس کا سب سے بہتر اور صحیح طریقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کے نام سے کچھ ایصال ثواب کروں، میں کوئی ایسا کام کروں جس سے اس کا ثواب ہماری ماں کو ملے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو اور اس کنویں کو آزاد کر دو، یعنی اس کنویں کو یہ آزادی دے دو کہ جو چاہے اس کنویں سے پانی پی سکتا ہے، پانی لے سکتا ہے اور اس پانی کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو ان صحابی نے ویسا ہی کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے جس کنویں کو تم نے اپنے ماں کی طرف منسوب کیا ہے اور ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنویں کو کھدوایا ہے، تو جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اب اس دور میں کنویں تو ہے نہیں، لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں اس چیز کی طرف یہ بتا دیا ہے کہ اگر ہم اپنے مرحومین کے نام سے کچھ بھی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، غریبوں کا فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، تو اس کی نیت یہ کر لیں کہ ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ اچھا، ثواب پہنچتا بھی ہے یا نہیں؟ یا قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب کا کیا ہوتا ہے؟ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس وقت اس مردے کو، اس مرحوم کو اتنی خوشی ملتی ہے کہ ایسی خوشی اسے زندگی میں کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، بہت خوش وہ مرحوم ایک دم ہو جاتا ہے، تو بڑی خوشی اس کو ملتی ہے، کیونکہ اگر وہ گناہ میں ہوتا ہے تو اس کے گناہوں، اگر سزائیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں تو سزائیں کم کر دی جاتی ہیں، اگر اس کو سزائیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں، کوئی ایصال ثواب کر دے تو اس کے لیے درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجدوں میں لگا دیں، مدرسوں میں دے دیں، اگر آپ اپنے مرحومین کے نام سے اگر آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہے، مہینے میں سینکڑوں لوگوں کو راشن پہنچایا جاتا ہے، غریب فیملیز کو، تو بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اپنے مرحومین کے نام سے ہمارے ساتھ مل کر ان غریبوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پر پہنچ جاتا ہے، تو ان چیزوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن پڑھ کر بخشنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، وہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، یا جو بھی چیزیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ یہ ہم نے پڑھا ہے، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دیتا ہے۔ اب چاہے وہ عورتیں کریں، مرد کریں، کوئی کرے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم پڑھتے ہیں، چاہے قرآن پڑھیں، صدقہ دیں، خیرات کریں، نفلی عمل کوئی بھی کر کے ہم اپنے مرحومین کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحومین کو پہنچاتا ہے۔